میں ہوں تیرا ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 5 کی طرف۔ کیا جڑوا بہن ہا ہا ہا۔ صبح یونی میں اپنے کومل کو رات والا واقعہ بتایا تو اس کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا تھا۔ کومل اب تم ہنسی نہ تو میرا قیمہ بنا دوں گی۔ اس کے مسلسل ہنسنے پر وہ تپ کر کہا جاتا ہے یار کیا کروں ہنسی خود بخود آ رہی ہے۔ کومل بمشکل اپنی ہنسی روکتے معصومیت سے کہتی ہے مجھے تو رات سے اتنا غصہ آ رہا ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ آج تو میں اپنے نئے نویلے شوہر کو چھوڑوں گی نہیں۔ آرزو کا غصے سے کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ ریلیکس یار غصہ تو نہ کر۔ کومل اس کا غصہ دیکھ کر اسے شانت کرتی ہے۔ کیسے غصہ نہ کروں یار، ایک تو وہ آدھی رات کو گھر آ گئے، دوسرا انہوں نے ہمارے گارڈز کو بھی نہ جانے کیسے بے ہوش کر دیا، اور تیسرا میری ہی بہن کے ساتھ ایسی واہیات باتیں کر رہے تھے۔ آرزو غصے سے اسے واسے کی باتیں گنواتی ہیں پر اس نے تو یہ ساری باتیں تمہارے ہی ساتھ کی تھی نا۔ کومل نہ سمجھی سے پوچھتی ہیں پر انہیں معلوم تو نہیں تھا نا کہ وہ میں ہی ہوں۔ آرزو کی بات سمجھتے وہ سر ہلا دیتی ہے ویسے اب تم اس کا بینڈ کیسے بجاؤ گی؟ بیلن سے؟ کومل سنجیدگی سے پوچھتی، آخر میں ہونٹ دانتوں تلے دبا کر شرارت سے پوچھتی ہے نہیں یار بیلن تو بہت درد ہوتا ہے، کوئی اور آئیڈیا نکالتے ہیں۔ ایک کام کرو تم آپشن دیتی جاؤ پھر میں سوچوں گی کہ اس کی شرارت کو سمجھے بغیر آرزو سنجیدگی سے کہتی ہے ایک کام کرتے ہیں اس کے پیچھے پاگل کتے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں یار کتوں بیچاروں کی طبیعت خراب ہو جائے گی واسے دورانی کا گندا گوشت کھا کر، تم کچھ اور بتاؤ۔ کومل کے پہلے آپشن کو ریجیکٹ کر کے دوسرا آپشن مانگتی ہے توبہ ہے آرزو، مطلب تم ان کتوں کا خیال ہے پر اپنے شوہر کا نہیں۔ کومل کس کی بات پر منہ کھل جاتا ہے پر افسوس کے سر ہلا کر اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے نہیں یار وہ کیا ہے نا کہ میرا شوہر شیر ہے جسے کتوں کے کاٹے سے فرق نہیں پڑتا۔ آرزو شرارت سے کہتی ہے جس پر کومل بھی ہنس دیتی ہے تم پاگل ہو بالکل پاگل۔ اچھا چلو دوسرا آپشن سنو ہم کیا کرتے ہیں، اسے سگریٹ کے پٹاخے رکھ دیتے ہیں۔ کومل کا دوسرا آپشن سن کر اسے آرزو گور کر اسے دیکھتی ہے اتنے چھوٹے سے سگریٹ میں پٹاخے کیسے کہاں فٹ ہوں گے، عقل اس کی افسوس کرتے ہوئے ماتم کچھ سوچنے لگی۔ آئیڈیا، چٹکی بجا کر کہا جاتا ہے ہم نا اس کے بالوں میں ببل چپکا دیتے ہیں۔ خوشی خوشی اپنا آئیڈیا بتایا جاتا ہے آرزو اس آئیڈیا کے بعد پھر تمہارا گنجا شوہر گنجا ہو جائے گا۔ کومل آنکھوں میں شرارت لیے اس کی آئیڈیا کا نتیجہ بتاتی ہے ہاں تو اچھی بات ہے نا، لڑکیاں گنجے لڑکوں سے دور بھاگتی ہیں، اسی بہانے لڑکیاں انہیں دیکھ کر دور بھاگ جائیں گی اور میرا شوہر سیف رہے گا۔ آرزو بھی شرارت سے اسے جواب دیتی ہے اور دونوں ہنستے ہوئے کتنی ہی دیر کوئی ڈھنگ کا آئیڈیا یا سوچتی جو آ ہی نہیں رہا تھا۔ واسے بس بھی کر دے یار 2 گھنٹے سے سگریٹ پیے جا رہا ہے۔ واسے کو مسلسل سگریٹ پیتے دیکھ اس کا دوست اسے روکتا ہے تو تیرا کیا جا رہا ہے؟ سگریٹ کے دھویں میں اپنا رات والا غصہ اڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی جو مسلسل ناکامیاب جاری رہی تھی۔ میرا تو کچھ بھی نہیں جا رہا پر ایک ساتھ اتنا سگریٹ سے ہی نہیں پورا پیک ختم کر دیا تم نے، اس کا دوست پریشانی سے کہتا ہے پر واسے نہ رکتا دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہاں اکیلا بیٹھا اپنے غصے کو کم کرتا ہے۔ آرزو بھابی وہ دونوں کب سے واسے کا بینڈ بجانے کی ترکیب نکال کر اب کلاس روم میں جا رہی تھی جب ایک لڑکا وہاں آ کر آرزو کو پکارتا ہے بھابی وہ واسے۔ آرزو اس کی بھابی بولنے پر حیرت سے دیکھتی ہے پھر واسے کا نام پر چونک جاتی ہے کیا ہوا انہیں؟ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر آرزو بھی پریشان ہو جاتی ہے، وہ کب سے سگریٹ پر سگریٹ پی رہا ہے، پورا پیکٹ ختم کر چکا ہے وہ اور ہماری بات بھی نہیں مان رہا، آپ پلیز چل کر اسے روکیں۔ اس کا دوست اسے واسے کے بارے میں بتاتا ہے جس پر آرزو کومل کی اور دیکھتی ہے اور جس پر وہ آنکھوں سے اسے جانے کا اشارہ کرتی ہے کہاں ہے واسے؟ آرزو کے پوچھنے پر وہ اسے بتاتا ہے تو آرزو کلاس میں جانے کے بجائے کینٹین چلی جاتی ہے جہاں واسے لال آنکھیں لیے سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ کیا آپ کو ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ سگریٹ صحت کے لیے صحیح نہیں ہوتا، آپ اتنے سارے سگریٹ پی گئے۔ اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچ کر غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا جاتا ہے جبکہ واسے کی لال آنکھیں دیکھ کر ایک پل کو تو اسے ڈر لگتا ہے واسے آپ ٹھیک ہیں؟ آرزو کرسی کو اس کے سامنے رکھ کر اس پر بیٹھتے سوال کرتی ہم پیکٹ دوسرا سگریٹ نکالتے ہوئے صرف اتنا کہا جاتا ہے پر آپ اتنے سگریٹ کیوں پی رہے ہیں؟ وہ سگریٹ بھی اس کے ہاتھ سے چھین کر سوال پوچھتی ہے جب مجھے غصہ ہوتا ہے تو میں سگریٹ زیادہ پیتا ہوں، آرزو کے ہاتھ سے اپنا سگریٹ واپس لے کر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے جواب دیتا ہے غصہ کم کرنے کے لیے سگریٹ تو کوئی حل نہیں ہوتا، آپ اپنا غصہ کسی پر نکال کر اپنا دل ہلکا کر سکتے ہیں۔ سگریٹ چلاتے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر آرزو سے سمجھاتی ہے اگر غصہ کم کرنے کے لیے مار پیٹ کروں گا تب بھی تمہیں مسئلہ ہوگا تو بہتر ہے نا سگریٹ پی لیتا ہوں۔ دوسرے ہاتھ سے منہ سے سگریٹ نکال کر کہا جاتا ہے مار پیٹ کرنا ضروری نہیں بلکہ آپ ایک کام کریں، میں سامنے بیٹھی ہوں، آپ کو جتنا غصہ ہے آپ مجھ پر نکال لیں پھر آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ آرزو سے سمجھاتے ہوئے خود پر غصہ کرنے کی آفر بھی کرتی ہے سوچ لو میرا غصہ برداشت نہیں کر پاؤ گی، واسے اسے وارن کرتا ہے کر لوں گی اتنی برداشت ہے مجھ میں، مسکراتے ہوئے جواب دیا جاتا ہے
تمہاری کوئی جڑواں بہن بھی ہے اور تم نے مجھے بتایا نہیں۔ واسع کے اچانک سے ٹاپک چینج کرنے پر آرزو ہڑبڑا جاتی ہے۔ ویسے کون سا میں آپ کو ساری باتیں بتاتی تھی؟ آرزو خود کو کمپوز کرتی ہوئی کہتی ہے، ہم یہ بھی ہے، ویسے یار تمہاری بہن تھی بہت پیاری، میرا تو پہلی بار ہی دل آ گیا اس پر۔ واسع اسے چڑھانے کو شرارت سے کہتا ہے، اب تو وہ اپنا غصہ سب بھول گیا تھا، وہ شادی شدہ ہے۔ آرزو سے بتاتی ہے، کوئی بات نہیں، ڈائیورس ہو جائے گی۔ واسع حل بتاتا ہے، 2 بچے بھی ہیں۔ آرزو اپنے غصے کو کنٹرول کر کے پھر سے اسے بتاتی ہے، ہمارے 4 ہو جائیں گے۔ بس یہی کہنا تھا کہ آرزو کو پھر سے اپنا رات والا غصہ یاد آ گیا جو اسے واسع پر تھا۔ یو نو وٹ، آپ ایک نہایت بدتمیز اور بے شرم شخص ہیں۔ آرزو غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہتی جانے لگتی ہے جب واسع اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی اور کھینچتا ہے، جس سے آرزو اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پاتی اور اس کے اوپر گر جاتی ہے۔ بگڑا ہوا بدتمیز شخص تمہارا ہی شوہر ہے، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب ملتا ہے، چھوڑیں واسع، یہ یونی ہے، کوئی دیکھ لے گا۔ آرزو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھنے لگتی ہے پر واسع اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ تو دیکھنے دو، بیوی ہو تم میری۔ واسع اس کے گرد گھیرا تنگ کرتا ہوا کہتا ہے، جس پر آرزو اپنی آنکھیں زور سے بند کر دیتی ہے۔ آنکھیں کھولو اپنی۔ اس کی آنکھیں بند کرنے پر واسع بدمزہ ہو جاتا ہے، نہیں پہلے چھوڑے مجھے۔ آرزو ویسے ہی آنکھیں بند کیے کہتی ہے پر آنکھوں پر کسی کا لمس محسوس کیے پٹ سے آنکھیں کھولتی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ واسع چھوڑیں مجھے۔ واسع کو خود سے اتنا قریب دیکھ کر آرزو خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، ایک تو تمہاری بہن کے بارے میں کچھ کہوں تو تب بھی بدتمیز، اور تمہارے ساتھ کچھ کروں تب بھی بدتمیز، آخر میں بیچارہ معصوم جاؤں کدھر؟ واسع منہ بنا کر معصومیت سے کہتا ہے۔ آرزو کو اس کی معصومیت پر ایک پل کے لیے بہت پیار آ جاتا ہے، پھر اس کی حرکتیں یاد کر کے سارا پیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ابھی وہ دونوں مزید کچھ کہتے کہ پیچھے سے آنے والی نسوانی آواز پر پلٹ کر دیکھتے ہیں، جہاں بلیک جینز پر ریڈ ٹاپ پہنے ہوئے، ہونٹوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے، بلیک ہائی ہیلز پہنے کھڑی لڑکی حیرت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی واسع اپنی گرفت تھوڑی ڈھیلی کرتا ہے تو آرزو بھی ایک پل میں اسے دور ہو کر صحیح کھڑی ہو جاتی ہے۔ واسع یہ کون ہے؟ یہ لڑکی تمہارے اوپر کیا کر رہی ہے؟ واسع کے قریب جا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ایک ادا سے پوچھا جاتا ہے، جبکہ آرزو تو اس کی اتنی بے قلبی اور سے گسیلی نظروں سے اسے گھورتی ہے۔ کچھ خاص نہیں، بس آپ کے بھائی کے دماغ کا جالا صاف کر رہی تھی، بہت زیادہ ہو گیا نا اس لیے۔ نقاب کے پیچھے آرزو چہرے پر جلانے والی مسکراہٹ سے جائے کہتی ہے، جبکہ اس کے بھائی بولنے پر جہاں واسع اپنی ہنسی روکتا ہے وہیں اس لڑکی کا منہ کھل جاتا ہے۔ اوہ ہیلو مس، یہ میرے بھائی نہیں، میرے منگیتر ہیں۔ وہ لڑکی اپنے بالوں کو جھٹکا دے کر اسے بتاتی واسع کا بازو پکڑتی ہے، جبکہ آرزو تو حیرت سے واسع کو دیکھتی ہے جو چپ چاپ کھڑا سب دیکھ رہا ہے۔ اوہ اچھا اچھا اچھا، بہت مبارک ہو آپ کو۔ ویسے آپ ہی برا نہ منانا، لیکن آپ کا ٹیسٹ بہت خراب ہے۔ آرزو خود کو سنبھال کر اسے مبارکباد دیتی، آخر میں افسوس ظاہر کرتی ہے، جبکہ وہ لڑکی تو آپی لفظ پر ہی اٹک گئی تھی۔ آپی کس کو بولا تم نے؟ میری ایج دیکھی ہے تم نے؟ 1-2 سال تم سے چھوٹی ہوں گی۔ اس کے آپی بولنے پر وہ لڑکی غصہ ہو جاتی ہے، آپی رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے، آپ خود کو دیکھیں اور مجھے دیکھیں، میں تو آپ کے سامنے بچی ہی ہوں ابھی۔ آرزو سے چڑھاتی ہے، واسع چلو یہاں سے، پتہ نہیں کون کون سے پاگل پڑنے لگے ہیں آج کل یونی میں۔ ایک حقارت بڑی نظر آرزو کے وجود پر ڈال کر واسع کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور وہ بھی ہاتھ کے اشارے سے اپنے بائیں بول کر آرام سے اس لڑکی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ مسٹر واسع درانی، یہ صحیح نہیں کیا آپ نے، اب تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ کر وہ اپنی کلاس کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ اب نہ جانے ان کا یہ رشتہ کیا نیا موڑ لانے والا تھا۔ واسع جب نوشین کے ساتھ آیا اس کا سارا دھیان آرزو کی طرف ہی تھا۔ کچھ دنوں میں ہی آرزو سے بہت عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ آرزو کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اسے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی نشہ اسے یاد پڑتا تھا کہ آرزو کے پہلے وہ دن رات کتنا نشہ کرتا تھا، پر آرزو سے ملنے کے بعد اسے نشہ کرنا کتنا کم کر دیا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ واسع کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس کو خیالوں میں گم پا کر نوشین اس کے آگے ہاتھ ہلاتی ہے۔ ہاں نہیں کہیں نہیں، یہ بتاؤ کہ تم آرزو سے یہ کیوں کہا کہ تم میری منگیتر ہو؟ واسع ہوش میں آتے ہی سوال کرتا ہے، کیونکہ تم میرے منگیتر ہو، میرے پیرنٹس نے ہمارا رشتہ پکا کر دیا۔ نوشین کی بات سن کر واسع حیران ہو جاتا ہے، مطلب پہلے رشتہ ہی پکا کر دیا تھا اور اس کی مرضی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی؟ دیکھو نوشین، ایک وقت ہے جب ہم اچھے دوست تھے، اب بھلے ہی ہم دوست نہ رہے پر تم اچھی لڑکی ہو اور میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ واسع دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر سیدھا مدے پر آ کر بات شروع کرتا ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ واسع میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ واسع سیدھی بات کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ سچ میں؟ بے یقینی سے پوچھا جاتا ہے، جس پر واسع شرمندگی سے سر ہاں میں ہلا دیتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، میں خود بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو بس موم کے فورس کرنے پر تم سے ملنے چلی آئی۔
نوشین اپنے درد کو بلا کر مسکرا کر کہتی ہے، پر واسع جانتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ آئی ایم سوری نوشین، تم سچ میں بہت اچھی ہو، پر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ واسع درانی آج زندگی میں پہلی بار شرمندہ ہو رہا تھا۔ تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ نوشین غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس پر واسع سر ہلا دیتا ہے۔ کیسی دکھتی ہے وہ؟ ایک اور سوال، پتہ نہیں، میں نے اسے دیکھا نہیں کبھی۔ واسع جھوٹ بولتا ہے، جبکہ اس کے جواب نوشین کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ تم نے اسے دیکھا بھی نہیں، پھر بھی اسے محبت کرنے لگی؟ اور نوشین کی حیرت کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں سے محبت کی ہے۔ مجھے اس کے چہرے سے فرق نہیں پڑتا، بس مجھے تو اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ اس کے پاس ہونے پر میرے دل پر پرسکون ہوتا ہے۔ جو سکون کہیں میسر نہیں، وہ سکون اس کے ساتھ ہونے سے ہوتا ہے۔ واسع کھوئے ہوئے لہجے میں کہتا ہے۔ نوشین کو حیرت میں ڈالتا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے موجود شخص واسع درانی ہی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم واسع ہی ہو، جو کسی چیز سے پہلے ہی اس کی خوبصورتی دیکھتا تھا۔ وہ شخص بغیر دیکھے کسی لڑکی سے محبت کرنے لگا۔ نوشین کی بات پر واسع مسکرا دیتا ہے۔ بس دل پر کس کا زور چلتا ہے؟ تم چھوڑو ان باتوں کو، کیا پیو گی؟ تمہارے لیے منگواؤں؟ واسع کو بات بدلتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے، جس پر نوشین نفی میں سر ہلا دیتے۔ لگتا ہے تمہاری اس پردے والی سے کہنا پڑے گا کہ تمہاری یہ نشے ختم کروا دے۔ اس کو شراب منگواتے دیکھ کر نوشین نے نفی میں سر ہلاتے کہتی ہے، نہ کرو یار، پہلے ہی وہ سگریٹ پابندی لگا چکی ہے، جب پینے تو نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑتی ہے۔ اب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو میرا قتل ہی کر دے گی۔ آرزو کے ذکر پر واسع مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ نوشین چہرے پر ایسی چمک اور مسکراہٹ دیکھ کر سدا خوش رہنے کی دعا کرتی ہے۔ بدتمیز کہیں کی، کل آنے دو اسے، یونی میں اچھے سے خبر لوں گی۔ ان کی گھر آتے ہی آرزو کا غصہ برے حال ہوا اور بار بار اس کی آنکھوں کے آگے واسع کا نوشین کے ساتھ جانے والا منظر یاد آ رہا تھا، جسے سوچ کر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ واسع درانی اپنی آرزو فروخی کو بہت اچھے سے اصلی روم میں آنا پڑے گا، اور نہ سدھرو گے نہیں۔ پورے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے آرزو واسع کو سدھارنے کے منصوبے بناتی رہی، جبکہ اس کے موبائل پر کسی کی کال آتی دیکھ کر انجان نمبر پر آرزو کال نہیں ہو، ہیلو وعلیکم السلام، بار بار کال آنے پر آرزو اپنے غصے پر قابو پاتی اور فون اٹھاتی ہے، جس کے بارے میں ابھی سوچ رہی تھی۔ آگے سے واسع کی آواز سن کر اس کا غصہ پھر سے جاگ جاتا ہے۔ آپ کا مطلوبہ صارف اس وقت شدید غصے میں ہے، برائے مہربانی ان کا غصہ کم کرنے کا انتظار کیجیے۔ بغیر اس کی کچھ آرزو موبائل کاٹ کر بیڈ پر پھینک دیتی ہے۔ انداز پر کلب کے باہر بیٹھا واسع کہہ کے لگا کر، یہ لڑکی پوری پاگل ہے۔ سر جھٹک کر اپنی گاڑی میں سوار ہو کر گاڑی وہاں سے بھگا لے جاتا ہے۔ بھائی چاہتے ہو کہ عید کے دن ہم ان کے ساتھ منائیں، اس لیے انہوں نے ہمیں اسلام آباد بلایا ہے۔ افطاری کے وقت مزمل فاروقی سب کو بتاتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، ویسے بھی یہاں اکیلے ایک عید منانے کا بالکل مزہ نہیں آتا۔ حدیجہ فاروقی بھی ان کی بات پر خوش ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ ہم کل شام کو اسلام آباد چلے جائیں گے۔ آرزو جو خاموشی سے افطاری کرنے میں مصروف تھی، ان کی یہ بات سن کے جھٹکے سے سر اٹھاتی ہے، پر پاپا ابھی تو عید میں ایک ہفتہ باقی ہے نا، تو اتنی جلدی کیوں؟ اس ساری گفتگو میں آرزو پہلی بار بولی، بچے جلدی کہاں، صرف 5 دن تو پہلے جا رہے ہیں، اب اتنے عرصے بعد سب ملیں گے تو اچھا نہیں لگتا نا کہ ہم 2 دن رہ کر واپس آ جائیں۔ مزمل فاروقی پیار سے اسے سمجھاتے ہیں، جس پر آرزو اداسی سے سر ہلا کر خاموش ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ ویسے تمہیں اپنے تایا ابو کی اتنی یاد آتی ہے؟ پھر اب وہاں جانے کے نام پر منہ کیوں اتر گیا تمہارا؟ ہتیجہ بیگم اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر پوچھتی ہے۔ مما، تایا ابو سے ملنے کا سوچ کر تو میں خوش ہوں، پر وہاں امجد بھائی بھی ہوتے ہیں نا، اس لیے میرا نہیں دل چاہتا۔ آرزو انہیں اپنی اداسی کی وجہ بتاتی ہے۔ بیٹا وہ بھی تو بھائی ہیں آپ کے، حدیجہ فاروقی پیار سے اسے کہتی ہے۔ مما، بھائی بولنے سے پہلے کوئی بھائی بن تھوڑی نہ جاتا ہے، پردہ تو ان سے پھر بھی واجب ہے، پر بیٹا پہلے تو ہم ساتھ ہی رہتے تھے، حدیجہ فاروقی اس کی بات کے جواب پر کہتی ہے۔ مما پہلے اور بات تھی، پہلے میں پردہ نہیں کرتی تھی، پر اب جب سے میں نے پردہ کرنا شروع کیا ہے تب سے میں نے ہر کسی سے پردہ کیا ہے، تو امجد بھائی کے سامنے بغیر پردے کے کیسے جا سکتی ہوں؟ میں جتنی بھی کوشش کر لوں، پر ایک گھر میں رہتے ہوئے ان سے زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی نہ کبھی سامنا ہو جاتا ہے، اور مجھے اچھا نہیں لگتا وہ میرا چہرہ دیکھیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم زیادہ دن وہاں نہ جائیں۔ ان کی بات پر آرزو وضاحت دیتی، میری جان ہمیں بھی آپ کے پردے کا خیال ہے، آپ فکر نہ کریں، امجد گھر پر نہیں ہے، کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے، عید کے بعد ہی آئے گا، اب وہاں آپ بے فکر ہو کر گھوم سکتی ہیں۔ کب سے خاموشی ان کی باتیں سنتے مزمل صاحب نے اسے بتایا، لو ہو گیا تمہارے مسئلے کا حل، خوش ہو جو؟ اب حدیجہ فاروقی مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، جس پر آرزو بھی مسکرا دیتی ہے۔ اب وہ پرجوشی سے وہاں جانے کی تیاری کر سکتی ہے۔ عباس تم سب کی ٹکٹیں بک کروا لینا، اور آرزو بچے اب کل اپنی یونی سے چھٹی لے لینا۔ مزمل فاروقی کی بات پر دونوں محض سر ہلاتے اور سبھی اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا۔ فاروقی ہاؤس میں سب سحری کر کے بھی فارغ ہوئے تھے۔ عباس اور مزمل صاحب تو سحری کر کے مسجد میں چلے گئے، حدیجہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور آرزو سارے برتن سمیٹ رہی تھی، جب کوئی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر زبردستی اسے کونے میں لے کر جاتا ہے۔ آرزو اپنے ہاتھ پاؤں
مار رہی تھی۔ اگلے بندے کی گرفت سختی، چلانا مت، یہ میں ہوں۔ اس کو کونے میں لے جا کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ آپ پھر یہاں آگے آپ کو سکون نہیں ہے اپنے گھر میں؟ واسی کو اپنے سامنے دیکھ کر آرزو غصے سے کہتی ہے، نہیں، میرا سکون تو تم ہو۔ مسکراتے ہوئے کہتا وہ آرزو کا دل دھڑکا گیا تھا۔ ادھر آئیں آپ۔ کسی کے آ جانے کے ڈر سے آرزو اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جاتی ہے۔ واسی آپ کو اندازہ ہے اگر کوئی دیکھ لیتا آپ کو تو؟ کمرے میں پہنچ کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر آرزو غصے سے اسے گھورتی ہے جو ڈھیٹ بن کر مسکرائے، تو کیا میں نے بول دیتا کہ میری اکلوتی بیوی اس گھر میں رہتی ہے اس لیے میں اس سے ملنے آ جاتا ہوں؟ اس کے پرنور چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا واسی، آپ خود تو میرے مریں گے، ساتھ مجھے بھی مروائیں گے۔ اگر آپ کی بیوی اس گھر میں رہتی ہے تو اس کے پاس جانے میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ آرزو اپنا جھوٹ یاد آتا تو غصے سے اسے کہتی ہے، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کی جڑواں بہن بہت زیادہ پسند آ گئی ہے۔ واسے مزے سے کہتا ہے اور اس کا چہرہ دیکھتا ہے جو پال میں ہی غصے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ مسٹر واسے دورانی، آپ کے اندر شرم نام کے کیڑے پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ ایک منگیتر، ایک بیوی اور نہ جانے کتنے گرل فرینڈ ہونے کے باوجود آپ کو میں پسند آ گئی۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ لال انار ہو گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری یہاں منگیتر بھی ہے، اتنی ساری گرل فرینڈ بھی؟ اس کے سوال پر آرزو اپنی زبان دانتوں پہ تلے دبا لیتی ہے، اور وہ مجھے آرزو نے بتایا تھا۔ ایک اور جھوٹ جس پر واسی سمجھنے والے انداز میں سرحد، تمہیں پتہ ہے میں جب آرزو سے ملا تھا نا تو مجھے لگا تھا کہ آرزو جھوٹ نہیں بولتی، پر میں غلط تھا۔ آرزو فروخی نے تو جھوٹ میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ واسی افسوس سے اس کا چہرہ دیکھ کے کہتا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ آرزو کے منہ سے بے ساختہ ہی نکل جاتا ہے، جس پر واسی مسکرا دیتا ہے، پر میں نے تو آرزو کے بارے میں بولا، تم تو ہمارا ہونا۔ واسی کے کہنے پر آرزو زور زور سے سر ہاں میں ہلا دیتی ہے۔ تم بہت بڑی جھوٹی ہو آرزو، کب سے مجھ سے جھوٹ بولتی جا رہی ہو، جیسے میں پاگل ہوں جو تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا۔ واسی اس کے سر ہلانے پر منہ بنا کر کہتا ہے، میں جان کر جھوٹ نہیں بولتی، بس جھوٹ کو خود ہی شوق ہے پھسلنے کا، اس لیے ہمیشہ میری زبان سے پھسل جاتا ہے۔ آرزو مصوبیت سے آنسیں پٹپٹا کر کہتی ہوئی واسی کو دیکھنے پر مجبور کر گئی، تمہیں پتہ ہے آرزو تم بہت خوبصورت ہو، بہت زیادہ۔ واسی بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کی جانب ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے، پر آرزو پیچھے ہٹ کر اس کا چہرہ اپنی پہنچ سے دور کرتی ہے، یہ بات میں جانتی ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جائیں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ آرزو کو پھر سے یاد آ گیا تھا، واسی پر غصہ تھا، مجھے بھی اس دن کی طرح تمہارے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے نام پر واسی اس دن کا وہ سکون یاد آتا تھا جو نماز پڑھ کر اسے ملا تھا، پر ایسا ممکن نہیں۔ آرزو اس کی خواہش سن کر خوش ہو جاتی ہے، پر اسے منع کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ واسی کا منہ اتر جاتا ہے، کیونکہ اس کے انکار پر، کیونکہ عورت امامت نہیں کر سکتی۔ آرزو کی بات پر واسی نہ سمجھی سے اسے دیکھتا ہے، مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ کہ عورت نماز کا طریقہ تو بتا سکتی ہے پر نماز پڑھا نہیں سکتی۔ آرزو اس کے سوال جواب دیتی ہے، لیکن اس دن تو تم نے مجھے نماز پڑھائی تھی۔ واسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ہاں، کیونکہ مجھے تب علم نہیں تھا اس بات کا۔ اس دن جب میں گھر آئی تو میں نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ عورت نماز نہیں پڑھا سکتی۔ اگر کسی گھر میں مرد موجود ہو تو ان کو چاہیے کہ مرد امامت کرے، اگر کسی گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تو صرف عورتیں ہیں اور وہ باجماعت ہو کر نماز ادا کرنی چاہتی ہیں تو نماز پڑھائی جائے گی، اس کے پہلی لائن کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، مگر مرد امامت کرے گا، اسے چاہیے کہ سب گھر میں پڑھے۔ آرزو اس دن کے دیکھے ویڈیو کے بارے میں بتاتی ہے، واسی میں بھائی سے کہوں گی کہ آپ کو نماز سکھا دے۔ واسی کو خاموش دیکھ کر آرزو اپنے سارے غصے کو سائڈ پر رکھ کر پوچھتی ہے، نہیں، مجھے نہیں سیکھنی۔ واسی کا دل تو ہاں کرنے کو کر رہا تھا، پر اس اپنے دل کی نہ مان کر منع کر دیتا ہے، آپ کی مرضی، اگر آپ سیکھ لیتے تو آپ کو سکون کی تلاشی میں کہیں جانا نہیں پڑتا۔ آرزو اس کے انکار پر اداسی سے کہتی ہے، کیا نماز سیکھ لینے سے سکون آ جاتا ہے؟ واسی تجسس سے پوچھتا ہے، ہاں، 100% چاہے تو آزما لیں، فی الحال ادھر سے جائیں، مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ آرزو ایک نظر دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھ رہی اسے جانے کا کہتی ہے، جا رہا ہوں، منہ بنا کر کہتے واسی دروازے کی جانب بڑھتا ہے۔ واسی پیچھے سے اس کے پکارنے پر مسکراتے مڑتا ہے، ادھر سے مت جائیے گا، اس وقت گھر پر سب لوگ ہیں، جاگ رہے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ رہے ہیں، مطلب آج میں یہیں رک جاؤں؟ پرجوشی سے پوچھتے ہوئے وہ آرزو کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ آج جی، میرے روم میں دوسرا دروازہ ہے جو باہر کی جانب کھلتا ہے، ادھر سے چلے جائیں۔ آرزو کے جواب پر اس کا منہ پھر سے اتر جاتا ہے اور پھر اسی اترے ہوئے منہ سے چھپتے چھپاتے اس دروازے سے باہر نکل جاتا ہے، پر لاکھ کوشش کے باوجود کسی کی نظروں نے اسے دیکھ لیا تھا۔